بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الحج صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 159 اور باب القران ہم شروع کر رہے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ حج افراد جس میں صرف حج ہی کا احرام باندھ کر اس کے افعال کیے جاتے ہیں۔ حج قران اور حج تمتع، ان میں عمرہ اور حج دونوں ایک ہی سفر میں کیے جاتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ حج قران میں عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے، اور بیچ میں پھر عمرہ کرنے کے بعد حلال نہیں ہونا پڑتا، اسی کے بعد فوراً آگے حج شروع کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ تمتع کے اندر اگر قربانی ساتھ لے کر نہ گیا ہو تو پہلے عمرے کا احرام باندھتا ہے میقات سے، اس کے بعد پھر عمرے کے افعال کرنے کے بعد حلال ہو جاتا ہے، پھر وہیں حرم سے ہی حج کا احرام باندھتا ہے، تو اس کو تمتع کہتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے باب القران پڑھیں گے 2 اسباق کے اندر، اور حج قران کا بیان کا یہ حصہ اول ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ہوگی کہ امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، ان ائمہ کے نزدیک حج کی 3 اقسام میں سے کون سی قسم افضل ہے؟ تو فرماتے ہیں القران افضل من التمتع والافرادی۔ حناف کے نزدیک قران افضل ہے، تمتع سے بھی اور افراد سے بھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الافراد افضل، حج افراد افضل ہے۔ قال مالک، اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں التمتع افضل من القران، حج تمتع افضل ہے حج قران سے۔ ان له ذکر من القرآن، یہاں سے امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل شروع ہو گئی۔ حج تمتع کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ملتا ہے، فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الحج، اس میں تمتع کا ذکر ہے، تو اس کا ذکر قرآن مجید میں ہوگا تو وہ افضل ہوگا۔ فلا ذکر للقران فیہ، لیکن قران کا ذکر وہ نہیں ہے قرآن مجید میں۔ وللشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ دلیل حج افراد افضل ہے ان کے ہاں قوله علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، القران رخصۃ، قران رخصت ہے۔ اس سے پتہ چلا رخصت ہے تو عزیمت کوئی اور چیز ہوگی، عزیمت پر حج افراد ہوگا۔ وَلِأَنَّ فِي الْإِفْرَادِ زِيَادَةَ التَّلْبِيَةِ وَالسَّفَرِ وَالْحَلْقِ، دوسری عقلی دلیل امام شافعی رحمہ اللہ کی، حج افراد کے اندر تلبیہ کی زیادتی ہوتی ہے، سفر، اور سفر بھی الگ ہوتا ہے، عمرہ کے لیے الگ ہوگا، حج کے لیے الگ ہوگا، اور حلق بھی اس کے لیے ہوتا ہے اور اس میں الگ ہوتا ہے، پھر عمرہ کے لیے الگ ہوگا۔ تو حج افراد کے لیے یہ ساری چیزیں الگ ہیں، اور حج قران کا من ہوتا ہے ملانا، حج اور عمرہ جب ملایا جائے گا تو اس میں حلق بھی ایک ہی ہوگا، سفر بھی ایک ہی ہوگا، بھی جس طرح حج افراد کے اندر ہوتی ہے اتنی ہی قران کے اندر ہوگی، تو قران پھر افضل نہ ہوا کیونکہ یہ چیزیں اس میں زیادہ ہیں۔ حقیقت میں ان ائمہ کا آپس میں جو اختلاف ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے اوپر مبنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کون سا کیا تھا۔ اب احناف فرماتے ہیں کہ وہ حج افراد تھا، شافعی فرماتے ہیں کہ وہ حج، احناف فرماتے ہیں کہ وہ حج قران تھا، شافعی فرماتے ہیں کہ وہ حج افراد تھا، مالکیہ فرماتے ہیں کہ وہ حج تمتع تھا۔ تو اسی کو
احادیث سے ثابت کرنے کے بعد ہر ایک نے اپنے اپنے اس قول کو اختیار کیا ہے۔ ولنا نا فرماتے ہیں قولوا علیہ السلام یا آل محمد احلوا بحجۃ وعمرۃ معا، حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھو۔ امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں اسلم فی عمران سے یہ روایت کی ہے کہ حججت مع موالی فدخلت علی ام سلمۃ فسمعتها تقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول احلوا یا آل محمد بعمرۃ فی حجۃ۔ تو اس سے جان ثابت ہوا دلیل لأن فیہ جمعا بین العبادتین، قرآن کے اندر دو عبادتوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ فأشبہ الصوم مع الاعتکاف والحراست فی سبیل اللہ وصلاۃ اللیل، بس یہ عبادت دو شابہ ہو گئی ہیں دو عبادتوں کے ساتھ کہ روزہ بھی ہو اور ساتھ ساتھ اعتکاف بھی ہو، دو عبادتیں جمع کر دیں۔ اسی طریقے سے حراسہ یعنی سرحدوں کی حفاظت اور چوکیداری اللہ کے راستے کے اندر، اور ساتھ ساتھ رات کی یعنی تہجد کی نماز بھی ہو، تو کوئی باتیں جمع ہو گئی۔ تلبیت، امام شافعی رحمۃ اللہ کو جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ حج افراد کے اندر تلبیہ زیادہ ہوتا ہے، نا فرماتے والتلبیۃ غیر مقصورہ، تلبیہ تو کوئی تعداد متعین نہیں ہے، وہ حج قران کے اندر بھی اس سے زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ والسفر غیر مقصود، آپ نے فرمایا کہ حج کے لیے الگ سفر، عمرہ کے لیے الگ سفر ہو تو اس لیے حج افراد افضل ہے۔ فرماتے ہیں کہ سفر تو غیر مقصودی چیز ہے، اس کی وجہ سے کسی چیز کو افضلیت نہیں ملتی، مقصودی چیزوں کی وجہ سے افضلیت ملتی ہے۔ حلق آپ کہتے ہیں کہ حج افراد میں الگ ہوتا ہے، عمرہ کے لیے پھر الگ کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے حج افراد افضل ہے اور قرآن میں ایک ہی حلق ہوتا ہے۔ جواب یہ کہ والحلق خروج عن العبادہ، حلق جو ہوتا ہے سر کا مڑوا دینا، بالوں کا مڑانا، یہ تو عبادت سے نکالنے والی چیز ہے، اس کی وجہ سے کسی چیز کو فضیلت نہیں ملنی چاہیے کہ اس کے اندر حلق الگ ہے، اس کو عبادت میں داخل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عبادت یعنی احرام اور حج کی جو کی وجہ سے احرام کے ممنوعات تھے ان سے نکالنے کے لیے حلق ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے کوئی چیز راجح نہیں ہوتی۔ فلا يترجح ما ذکر، لہذا جتنی بھی یہ چیزیں ذکر کی گئی ہیں دلائل، ان کی وجہ سے حج افراد راجح نہیں ہوگا۔ والمقصود بما روی، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے جو قران و رخصت ان کی روایت کی ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت امام شافعی رحمۃ اللہ نے روایت کی ہے نفی قول اہل الجاہلیتی، حقیقت میں جاہلیت کے اہل جاہلیت کے قول کی نفی کرنا مقصود ہے۔ ان کے ہاں یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان العمرۃ فی اشہر الحج من افجر الفجور، عمرہ حج کے مہینوں کے اندر یہ برائیوں میں سے سب سے بڑی برائی ہے۔ ان کی نفی کی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ القران و رخصت ان کے اشہر حج کے اندر ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور شوال، ان مہینوں کے اندر اگر کوئی آدمی خاص طور پر ذوالحجہ کے مہینے کے اندر عمرہ کرتا ہے تو اس کو رخصت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قران یعنی حج کے ساتھ عمرے کو ملانا درست ہے، یہ مراد ہے۔ وللقران، امام مالک رحمہ اللہ کو جواب دیا جا رہا ہے، انہوں نے فرمایا کہ حج تمتع کا ذکر قرآن میں ہے تو قران کا نہیں ہے، لہذا حج تمتع افضل ہے۔ فرمایا وللقران ذکر فی القرآن، حج قران کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ ہاں ہے بھائی، ان المراد من قولی تعالی اتم الحج والعمرۃ للہ، اس میں جو ہے نا اتم الحج والعمرۃ، حج اور عمرہ کو مکمل کرو، اس کی تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے ان یحرم بہما من دویرۃ اہلہ علی ما روینا من قبل، جیسے کہ ہم نے ما قبل میں شروع میں ذکر کیا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر سے ہی حج اور عمرے کا احرام باندھے۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ جمع کے لیے ہے اور حج اور عمرے کو جمع کرنا اس کو تمتع ہی تو قران ہی تو کہتے ہیں۔ ثم فیہ تعجیل الاحرام استدامت احرامہما من المیقات، قران کی افضلیت ایک اور طرح سے بھی ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ اس میں احرام کی اندر ایڈوانس
احرام باندھنا پڑتا ہے اور حج اور عمرے کا دونوں باندھنا پڑتا ہے اور گھر سے ہی باندھنا پڑتا ہے، استدامت احرامہما، اور دونوں کا احرام حج اور عمرے کا وہ مسلسل اس طرح باقی رہتا ہے، من المیقات، میقات سے، الی ان یفرغ منہما، میقات سے لے کر جب حج اور عمرہ دونوں سے فارغ نہیں ہوا اس وقت تک یہ احرام کی حالت میں ہی رہتا ہے، اور باقی ساری حلال چیزیں اس کے اوپر ممنوع ہوتی ہیں جو احرام کے بغیر کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے چونکہ بہت زیادہ پابندی ہے اس میں، تو اس لیے یہ افضل ہوا۔ کذالک التمتع، تمتع کے اندر ایسا نہیں ہے کیونکہ اس میں عمرہ کے افعال کرنے کے بعد بیچ میں حلال ہونا پڑتا ہے اور عمرہ کے احرام کو ختم کرنا درست ہوتا ہے، اور حج کے احرام پھر اس کے بعد باندھتے ہیں۔ یہ کہ تمتع کے اندر اگر قربانی بھی ساتھ لے کر گیا ہوا تو پھر وہ بیچ میں حلال نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی اس طریقے سے قران اس سے افضل ہو جائے گا کہ قران میں شروع میں ہی احرام اور حج دونوں کا احرام میقات سے باندھا جاتا ہے، جبکہ تمتع کے اندر شروع میں عمرہ کا احرام باندھا جاتا ہے، حج کا نہیں۔ فکان القران اولا منہ، قران تو اس صورت کے اندر ہر صورت تمتع سے افضل ہوا۔ قیل، اور بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ الاختلاف بیننا و بین الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی اور احناف کے درمیان جو اختلاف ہے اس میں قران اور افراد کی افضلیت میں، اس بات پر مبنی ہے کہ قارن احناف کے نزدیک 2 طواف کرے گا، ایک عمرے کا اور ایک حج کا طواف قدوم، اور 2 سعی کرے گا، ایک عمرے کی اور ایک حج کی۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک ہی طواف کرے گا اور ایک ہی سعی کرے گا، ان کے ہاں اس میں تداخل ہو جائے گا۔ تو جب تداخل ہو جائے گا تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ قران کے اندر چونکہ افعال ناقص ہو رہے ہیں کہ ان میں تداخل ہو گیا ہے، ایک ہی چیز حج اور عمرہ کے لیے کی جا رہی ہے، تو لہٰذا قران افضل نہ ہوا بلکہ افراد افضل ہوا، جس میں تمام اعمال ہر ایک نسک کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ عمرہ الگ ہوگا تو اس کے سارے افعال الگ ہوں گے، حج الگ ہوگا تو اس کے سارے افعال الگ ہوں گے، تو اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ قران کے اندر چونکہ تداخل ہے تو لہٰذا قران افضل نہ ہوا۔ اور احناف فرماتے ہیں کہ کوئی تداخل نہیں ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ اس نے افعال کرنے ہیں۔ تو اس اختلاف پر یہ مبنی اختلاف ہے کہ قران افضل ہے یا افراد افضل ہے۔ صفۃ القران ان یحل بالعمرۃ والحج معا من المیقات، یہاں پر قران کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ حج قران کرنا کیسے ہے۔ حج قران ان لوگوں کے لیے جو آفاقی ہیں، میقات سے باہر کے لوگ ہیں، جو فائدہ ایک ہی سفر میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، عمرے کا اور حج کا، تو اس لیے یہ افضل بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو میقات سے باہر ہیں۔ قران کا طریقہ یہ ہے کہ عمرہ اور حج دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھے گا میقات سے، میقات اسی وجہ سے کہا کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے جو میقات سے باہر ہیں۔ ويقول عقیب الصلاۃ، جب 2 رکعت نماز پڑھے گا اس کے بعد یہ کہے گا اللهم انی اريد الحج والعمرۃ فيسرهما لي وتقبلهما مني، حج اور عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے ان دونوں کو آسان کر دے، قبول کر دے میری طرف سے۔ لأن القران هو الجمع بين الحج والعمرۃ قولک، قرآن کا لغوی معنی بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی حج اور عمرے کو جمع کرنا، آپ اس طرح کہتے ہیں قرنت الشیء بالشیء اذا جمعت بینہما، جب 2 چیزوں کو آپ جمع کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں قرنت الشیء بالشیء۔ کذا اذا ادخل حجۃ علی عمرۃ، اگر کسی نے عمرے کے اوپر حج کو داخل کر دیا، اس طور پر کہ پہلے عمرے کا احرام باندھا اور ابھی تک عمرے کے 3 طواف کے 3 چکر ہی لگائے تھے، زیادہ باقی تھے، تو گویا کہ زیادہ طواف ابھی تک باقی ہے، پھر اس کے بعد فوراً ہی تو حج کی نیت بھی کر لی، تو اس طریقے سے عمرے کے اوپر جب حج کو داخل کر دیا، قبل ان یطوف لها 4 اشواط، 4 چکر لگانے سے پہلے، ابھی تک 2 یا 1 یا 3 چکر ہی لگائے تھے عمرے کے، تو اس کے اوپر حج کو داخل کر دیا نیت کر کے، تو اس صورت کے اندر بھی وہ حج قران بن جائے گا اور یہ عمرہ اور حج کو ملانے والا شمار ہوگا۔ لأن الجمع قد تحقق، اس لیے کہ جمع یہاں پہ بھی متحقق ہو گئی ہے، اذ الاکثر منها قائم، کیونکہ عمرہ کے ابھی 4 چکر یعنی اکثر کی ہیں۔ متى عزم على ادائهما، جب اس نے دونوں کو ادا کرنے کا عزم کر لیا ہے تو یسأل التیسیر فیہما، دونوں کو کے اندر آسانی اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، لہذا فیہما کی ضمیریں کے اندر استعمال کرے گا۔ قدم العمرۃ علی الحج فیہ، عمرے کو حج کے اوپر مقدم کرے گا حج قران میں، عمرہ پہلے، اس کے افعال پہلے، حج کے افعال اس کے بعد۔
وَكَذَلِكَ يَقُولُ اسی طریقے سے کہے گا لبیک بعمرۃ وحجۃ معا، بعمرۃ پہلے عمرے کا ذکر پھر حج کا ذکر کرے گا، کیونکہ عمرہ پہلے افعال کرنے ہیں اور حج بعد میں اس کے افعال کرنے ہیں، تو اس لیے تلبیہ کے اندر بھی اسی طریقے سے ترتیب رکھے گا، لأنه يبدأ بافعال العمرہ، کیونکہ یہ افعال عمرہ کو پہلے ادا کرے گا، اس سے ابتدا کرے گا۔ كذلك يبدأ بذكرها، اسی طریقے سے دونوں کے یعنی اسی طریقے سے عمرہ کے افعال کو بھی فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے پہلے کرے گا تو اس کا ذکر بھی یہاں پہ پہلے کر دے تلبیہ میں۔ وَإِنْ أَخَّرَ ذَلِكَ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّلْبِيَةِ لَا بَأْسَ بِهِ، اگر عمرے کو یہاں پہ مؤخر کر دیتا ہے، حج کو پہلے کر دیتا ہے دعا کے اندر یا تلبیہ کے اندر، پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، لأن الواو للجمع، کیونکہ واو تو جمع کے لیے تو مطلقاً جمع کرنا مقصود ہے، اس میں ترتیب مقصود نہیں ہے۔ ولو نوا، یعنی الفاظ کے اندر ترتیب مقصود نہیں ہے، اگرچہ افعال ادا کرے گا تو اس میں تو عمرہ کے افعال ہم نے بتا دیا پہلے ہی کرنے ہیں، یہاں پر آگے پیچھے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولو نوا بقلبہ، اگر کسی نے اپنے دل میں نیت کر لی ہے، زبان سے نہیں بولا، یذکرہما فی التلبیہ، تلبیہ میں عمرے اور حج کا ذکر نہیں کیا، اجزاء، یہ بھی کافی ہے، اعتبارا بالصلاۃ، نماز کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے کہ نماز کے اندر جس طریقے سے کے اندر کی نیت کافی ہے تو یہ بھی کافی ہو جائے گا حج اور عمرے کی۔ فَإِذَا دَخَلَ مکہ، جب مکہ کے اندر داخل ہو جائے گا تو فرماتے ہیں کہ ابتدا، سب سے پہلے ابتدا کرے گا، فطاف بالبیت 7 اشواط، پہلے 7 چکر لگائے گا بیت اللہ شریف کے، طواف کرے گا، یرمل فی الثلاث الاول، اسی طریقے سے پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کرے گا، ویسعی بعدها بین الصفا والمروہ، سعی کرے گا صفا اور مروہ کی اس کے بعد، وہذه افعال العمرہ، یہ سب سے پہلے عمرہ کے افعال اس نے کر دینے ہیں۔ ثم یبدأ بافعال الحج، اس کے بعد پھر حج کے افعال شروع کرے گا، یطوف طواف القدوم، طواف قدوم کرے گا، 7 اشواط، 7 چکر، یسعی بعدہ کما بینا فی المفرد، اس طریقے سے حج افراد کے اندر ہم نے مفرد کے لیے بیان کیا تھا طریقہ، اسی طریقے سے صحیح کرے گا، ویقدم افعال العمرۃ، عمرہ کے افعال کو مقدم کرے گا، قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، کہ یہاں پہ بالعمرۃ الی الحج، کسی نے عمرے کو حج کے ساتھ ملایا اور اس کا فائدہ حاصل کیا تو عمرہ کا ذکر پہلے کیا، تو اس لیے عمرہ کے افعال بھی پہلے کرے گا۔ والقران فی معنی المتع، فرماتے ہیں کہ یہاں پہ آیت کے اندر تو تمتع کا ذکر ہے، تو آپ نے قران یہاں سے کیسے سب کر دیا؟ تو فرماتے ہیں کہ قران بھی تو متع ہی کے معنی میں ہے کہ ایک ہی سفر میں 2 چیزیں حاصل کی جا رہی ہیں، جس طرح تمتع میں ہے اور اس طریقے سے قران میں بھی ہے، لہذا معنی دونوں ایک ہی ہیں۔ ولا یحلق بین العمرۃ والحج، عمرہ اور حج کے بیچ میں یہاں پہ حلق نہیں کرے گا، بس باقی سارے کام کر دے گا، عمرہ کے احرام سے نہیں نکلے گا حلق کے ذریعے سے۔ ان ذالک جنایۃ علی احرام الحج، کہ یہ حلق کرنا عمرہ کا یہ تو پھر حج کے احرام کی جنایت ہو جائے گی، کیونکہ حج کا احرام بھی تو ساتھ اس نے باندھا ہوا ہے۔ وانما یحلق فی یوم النحر کما یحلق المفرد، لہذا اس نے حلق ایک ہی مرتبہ یوم النحر کے دن کرنا ہے، جس طریقے سے حج افراد والا کرتا تھا۔ یتحلل بالحلق عندنا، یہ حلال جو ہوگا نا یوم نحر کے دن حلق کرنے سے ہی حلال ہو جائے گا حناف کے نزدیک، لا بالذبح، قربانی کرنے سے یہ حلال نہیں ہوگا۔ ما یتحلل المفرد، اس طریقے سے مفرد جو تھا وہ قربانی کرنے کے بعد حلق کرنے سے وہ حلال ہوتا تھا، نہ کہ صرف قربانی سے۔ ثم ھذا مذہبنا، یہ دو طواف، 2 سعی اور عمرہ کے افعال پہلے، حج کے افعال اس کے بعد، الگ الگ، یہ احناف کا مسلک ہے جس کا بھی ذکر ہوا۔ وقال شافعی اللہ، شافعی اللہ فرماتے ہیں یطوف طوافا واحدا ویسعی سعیا واحدا، سعی بھی ایک کرے گا اور طواف بھی ایک ہی کرے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا دخلت العمرۃ فی الحج الی یوم القیامہ، عمرہ جو ہے وہ حج کے اندر داخل ہو چکا ہے قیامت کے دن تک۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عمرہ کے افعال کا حج کے افعال کے اندر تداخل ہو چکا ہے حج کران میں، تو اس وجہ سے لہذا داخل ہوگا تو ایک ہی طواف ایک ہی سعی دونوں کی طرف سے کافی ہے۔ وَلِأَنَّ مَبْنَى الْقِرَانِ عَلَى التَّدَاخُلِ، اور دوسری بات یہ کہ قران کی بنیاد ہی تداخل پر ہے، جیسے اکتفیہ دلیل یہ ہے کہ اکتفا کیا جاتا ہے اس میں فیہ بتلبیۃ واحدہ، تلبیہ بھی ایک ہی ہے، سفر واحد، سفر بھی ایک ہی ہے، حلق واحد، حلق بھی ایک ہی ہے، كذلك فی الارکان، لہذا باقی جو ارکان ہیں اس کے اندر مقصودی وہ بھی ایک ہی ہونے چاہیے۔
طواف بھی ایک ہی ہونا چاہیے عمرہ اور حج کا، اور سعی بھی ایک ہی ہونی چاہیے۔ احناف فرماتے ہیں کہ لما طاف سبی بن معبد طوافین وسعى سعیین قال له عمر، جب سبی بن معبد نے 2 طواف اور 2 سعی کر دیے تھے تو ہر ایک کے لیے الگ الگ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ ہدیت لسنت نبیک، آپ کو آپ کے نبی کی سنت کی ہدایت کی گئی ہے، آپ نے سنت کے مطابق کام کیا ہے۔ ابو داؤد شریف میں یہ روایت اس طرح ہے ابو وائل سے کہ سبی بن معبد نے یہ فرمایا کہ احللت بہما جمیعا، ان کے حج اور عمرہ کا احرام میں نے ایک ہی ساتھ باندھ دیا تھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہدیت لسنت نبیک۔ پہلی دلیل احناف کی، لأن القران ضم عبادت الی عبادت، قران ایک عبادت کو دوسری عبادت کے ساتھ ملانا ہے، ذلك انما يتحقق باداء عمل كل واحد على الكمال، یہ ایک عبادت کو دوسری عبادت کے ساتھ ملانا اسی وقت ہی متحقق ہوگا کہ جب ہر ایک عمل کو مکمل طور پر علی الکمال ادا کیا جائے۔ ایسا جب ہر ایک کو الگ الگ کریں گے تو تب ایک عبادت دوسری کے ساتھ ملے گی، اس میں اگر ہم گھسیڑ دیں گے، تداخل کر دیں گے تو اس میں تو پھر علی الکمال نہیں ہوگا۔ وَلِأَنَّهُ لَا تَدَاخُلَ فِي الْعِبَادَاتِ الْمَقْصُودَةِ، دوسرا یہ فقہی ایک ضابطہ سمجھنا چاہیے کہ عبادات مقصودہ کے اندر تداخل نہیں ہوتا، عقوبات کے اندر ہوتا ہے، عبادات غیر مقصودہ کے اندر تداخل ہو سکتا ہے جو وسائل کے درجے میں ہوتی ہیں، لیکن عبادات مقصودہ کے اندر تداخل نہیں ہوتا۔ لہذا طواف مقصودی عبادت ہے، سعی مقصودی عبادت ہے مستقل، اس میں تداخل نہیں ہوگا۔ ہاں جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ تلبیہ کے اندر ہوا، سفر کے اندر ہوا، حلق کے اندر ہوا، تو یہ سب وسیلہ ہیں، سفر للتوسلی، سفر تو وسیلہ ہے، تلبیۃ للتحریمی، تلبیۃ تحریم کے لیے جس طریقے سے نماز کے اندر یا تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، اور یہ تو اپنے اوپر گویا کہ کیا کرنا ہے، تلبیہ پڑھ کر بہت ساری چیزوں کو کی پابندیاں لگا دینی ہیں، تو یہ اس کے لیے ہوتی ہے۔ الحلق للتحلل، اور حلق جو ہوتا ہے وہ تو احرام سے نکلنے کے لیے ہوتا ہے۔ لیست هذه الاشیاء بمقاصد، یہ ساری چیزیں جو ہیں مقاصد نہیں ہیں بلکہ مقاصد تک لے جانے کے وسائل ہیں، بخلاف الارکان، خلاف ارکان کے کہ وہ تو مقصودی ہیں۔ لا ترى ان شفع التطوع لا يتداخلان، دلیل دے رہے ہیں کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نفل اگر ہم اس کی 4 رکعت نفل اگر ہم پڑھیں تو اس کے 2 شفع ہوں گے، 2 رکعت ایک طرف 2 دوسری طرف، لا يتداخلان، وہ 2 شفع آپس میں متداخل نہیں ہوتے کہ 4 رکعت کو 2 کرو، ان کا آپس میں تداخل نہیں ہوتا، لیکن بتحریمۃ واحدۃ یؤدیان، لیکن ایک ہی تحریمہ سے ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو تحریمہ جو ہوتی ہے وہ وسیلہ ہوتی ہے ان 4 رکعت کو ادا کرنے کا اور ان کے اندر ان کو شروع کرنے کا، تو دیکھو وہ اس کے اندر تداخل ہو گیا، لیکن اندر جو مقصودی رکعات ہیں ان میں تداخل نہیں ہوتا۔ ومعنى ما رواه، اچھا پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ دخلت العمرۃ فی الحج الی یوم القیامہ، امام شافعی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، فرماتے اس روایت کا مطلب ہے داخلہ وقت العمرۃ فی وقت الحج، عمرہ کا وقت حج کے وقت کے اندر داخل ہو چکا ہے، کہ حج کے وقت کے اندر عمرہ کی ادائیگی درست ہے قیامت تک، کیونکہ جو اہل جاہلیت تھے وہ اس کو معیوب سمجھتے تھے۔ قال فإن طاف طوافین لعمرته حجته وسعى سعیین، اگر کسی نے اس طریقے سے کر دیا کہ ترتیب نہیں کی کہ پہلے عمرہ کا طواف پھر اس کی سعی، حج کا طواف پھر اس کی سعی، ایسا نہیں کیا بلکہ اکٹھے 2 طواف پہلے کیے پھر اکٹھی 2 سعی کر لی، اس طریقے سے کر لیا، کافی ہو جائے گا اس کے لیے یہ بھی، انہ اتا بما هو المستحق علیہ، کیونکہ لے کر آ گیا کچھ اس کی ذمہ تھا، سارا اگرچہ مکس کر کے لے کر آ گیا، ترتیب نہیں رکھی لیکن لے کر تو آ گیا ہے، لہٰذا کافی ہو جائے گا۔ وقت اساء، لیکن تھوڑا یہ اس نے برا کام کیا ہے، بتاخیر سعی العمرہ، کیونکہ عمرہ کی سعی کو اس نے مؤخر کر دیا کہ پہلے اس نے طواف قدوم کر دیا حج کا، وہ تقدیم طواف تحیت علیہ، اور اس سعی کے اوپر حج کا طواف قدوم تو وہ پہلے کر دیا، اس وجہ سے یہ برا ہوا۔ ولا یلزمہ شیء، لیکن اس کے اوپر لازم کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ طواف قدوم تو سنت ہے، اور
اما عندہما فظاہر، جہاں تک صاحبین کے نزدیک ہے تو ان کے نزدیک تو ظاہر ہے کہ ان کے ہاں کسی نسک کو یا اس کے عمل کو آگے پیچھے کرنے کے اندر صاحبین کے نزدیک تقدیم اور تاخیر کی وجہ سے دم لازم نہیں آتا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک آتا ہے۔ صاحبین کے نزدیک ظاہر ہے لأن التقدیم والتاخیر فی المناسک لا یوجب الدم عندہما، ان کے نزدیک تقدیم اور تاخیر مناسک کے اندر دم کو واجب نہیں کرتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اگرچہ کرتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ طواف التحیۃ سنت، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر طواف کو مقدم کر دیا ہے نا، تو طواف کو مقدم کیا ہے طواف قدوم کو، حج کے طواف قدوم کو، تو کہتے ہیں کہ وہ ویسی بھی سنت ہے، اس کا ترک کرنا دم کو لازم نہیں کرتا، تو تقدیم ہوا اولا تو اس کا مقدم کرنا بھی دم کو لازم نہیں کرے گا۔ سعی بتاخیرہ اشتغال بعمل آخر لا یوجب الدم، اور سعی فرماتے ہیں کہ عمرہ کی جو سعی ہے اس کو مؤخر کرنا کسی اور عمل کے اندر مشغول ہونے کی وجہ سے دم کو لازم نہیں کرتا۔ مثلا عمرہ کا طواف کیا اور ابھی تک سعی نہیں کی تھی کہ بیچ میں نیند آ گئی، سو گیا، یا کھانا پینا شروع کر دیا اور اس کے بعد ریلیکس ہو کر پھر سعی کی، تو اس کی وجہ سے دم لازم نہیں ہوتا۔ تو کوئی اور عمل کرنے کی وجہ سے جب بیچ میں فاصلہ آ جائے عمرہ کی اور حج اور عمرہ کے طواف اور سعی کے درمیان، تو بالکل اسی طریقے سے اگر عمرہ کے طواف اور سعی کے درمیان طواف قدوم بیچ میں آ گیا تو اس کی وجہ سے بھی دم لازم نہیں ہونا چاہیے۔ فَقَذَا بِالْإِشْتِغَالِ بِالطَّوَافِ، لہذا عمرہ کی سعی کے سے پہلے اور اس کے طواف کے بعد بیچ میں اگر طواف قدوم کر دیا ہے تو اس کے اندر مشغول ہونے کی وجہ سے جب کوئی اور عمل کرنے سے دم لازم نہیں آتا تو طواف کرنے کی وجہ سے بھی دم لازم نہیں آئے گا۔ تو اس سبق کو یہاں روکتے ہیں، اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم حج قران کا جو یہ سبق ہے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔